الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم غیور نوجوان دوستو بھائیو، واقعہ معراج پچھلے ہفتے میں بھی ذکر کیا گیا تھا، اور بات یہاں پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ امام بنے ہیں اور مقتدی باقی انبیاء بنے۔ یہاں ایک نقطے کی بات یہ عرض کر دوں، نماز کے 3 درجے ہیں، 3 قسم کی نماز ہے۔ ایک اعلیٰ درجہ جس میں امام بھی نبی ہو، مقتدی بھی نبی ہو۔ دوسرے اوسط درجہ جس میں امام نبی ہو، مقتدی امتی ہوں۔ تیسرا ادنا درجہ ہے جس میں امام بھی مقتدی ہو اور مقتدی امام بھی امتی ہو اور مقتدی بھی امتی ہو۔ تو جو اعلیٰ درجہ نماز کا ہے جس میں امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی، یہ ایک نماز ہے جو بیت المقدس میں ادا کی گئی، اور اس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ مقتدیوں نے نہیں پڑھی۔ اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے، چونکہ جو مقتدی ہیں انبیاء علیہ السلام انہیں فاتحہ ملی ہی نہیں ہے۔ امام محمد الرسول اللہ ہیں جنہیں فاتحہ ملی ہے، انہوں نے فاتحہ پڑھی ہے، اور مقتدی تورات والا ہے جنہیں فاتحہ نہیں ملی، مقتدی انجیل والا ہے جنہیں فاتحہ نہیں ملی، مقتدی زبور والا ہے جنہیں فاتحہ نہیں ملی، مقتدی صحیفے والا ہے جنہیں فاتحہ نہیں ملی۔ فاتحہ ملی کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، نبی جی ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا کی ہے اور قرآن مجید عطا کیا۔ تو جب انبیاء کو جو مقتدی ہیں ان کو سورہ فاتحہ ملی ہی نہیں تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی بھی نہیں، اور یہ نماز کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اور ہم دعا کیا کرتے ہیں نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ جواب آتا ہے انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں سیدھا راستہ پانا ہے تو ان لوگوں کو اپنانا پڑے گا، ان لوگوں کی پیروی اور اتباع کرنی پڑے گی، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، ان کے طریقے پر چلنا پڑے گا جن پر ہم نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن جواب دیتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان میں سب سے پہلا طبقہ جو ذکر فرمایا نیک لوگوں میں، منعم لوگوں میں، جن پر انعام کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں کہ وہ مقتدی کھڑے ہو جائیں جنہوں نے اپنے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد میں ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ جہاں وہ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے۔ دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت بڑا بے ادب ہے، جنہوں نے نبیوں تک پہ فتوے لگا دیے۔ لوگ تو امتیوں پر فتوے لگاتے ہیں، لیکن ایک طبقہ دنیا میں وہ ہے جنہوں نے نبیوں پر فتویٰ لگایا ہے۔ غیر مقلدوں کا طبقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ان کی نماز نہیں ہوگی، گویا کہ وہ ہم پر فتویٰ بعد میں لگا رہے ہیں، پہلے فتویٰ آدم علیہ السلام پہ لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک نقطے کی بات کہ میں نے یہاں عرض کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جب بیت المقدس سے آسمانوں کا شروع ہوا تو جس براق پر آپ کو بیت المقدس لایا گیا تھا، اس براق کو یہیں پر رکھا گیا، جس پتھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو باندھا، اس کو وہی بندھا چھوڑا۔ باقی آگے کے سفر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک اور زینہ اتارا، ایک اور لفٹ اتارا، جس کے ذریعے سے آسمانوں کا سفر شروع کیا گیا اور آسمانوں پر آپ کو بلایا گیا۔ پہلے آسمان پر جا کر جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر پہرے سخت کر دیے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست پہرے لگا دیے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے شیاطین دنیا سے اوپر جایا کرتے تھے۔ آسمانوں پر جا کر جہاں اوپر سے فیصلے آتے ہیں، رب کریم کے جو فیصلے آسمانوں سے آتے ہیں سدرۃ المنتہا پر، وہاں سے یہ فیصلے آسمان والے فرشتوں میں سنائے جاتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے، پھر ان فیصلوں کو فرشتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ شیاطین یہ کرتے تھے کہ زمین سے جاتے اوپر کو اور فرشتوں سے جا کر وہ باتیں سن لیتے جو رب کریم کی طرف سے فیصلہ ہونا ہے۔ رب کریم نے کہیں بارش کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ فلاں جگہ بارش ہونی ہے، کہیں عذاب کا فیصلہ کرنا ہوگا فلاں جگہ عذاب آنا ہے۔ تو یہ فرشتوں میں جب اس حکم کا چرچا ہوتا جو رب کریم کی طرف سے ہوا ہے، تو یہ شیاطین جا کر وہاں وہ بات سن کر آ جاتے، اور دنیا میں آ کر یہ واپس جب آتے تو دنیا میں جو پادری لوگ تھے، جو پیر بنے ہوئے تھے، جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس آسمانوں کا علم ہے، ہمارے پاس ستاروں کا علم ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت بتا دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، تیرے حالات کیسے ہیں، تیری زندگی کیسے ہونے والی ہے، لا تو اپنا ہاتھ دکھا ہم تیرا ہاتھ دیکھ کے بتا دیں۔ اس زمانے میں بھی یہ لوگ تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم تمہاری قسمت بتا دیتے ہیں۔ شیاطین ان کو آ کر یہ باتیں بتاتے تھے تو وہ اس ایک بات کو لے کر اس میں 10 باتیں اور نہیں ملا کر اپنی اس کو لوگوں میں پرچار کر دیتے تھے کہ فلاں جگہ یہ ہونے والا ہے، فلاں جگہ یہ ہونے والا ہے۔ اب چونکہ رب کریم کا جو فیصلہ تھا وہ تو ہو کر رہے گا، ان کی وہ ایک بات 10 جھوٹ ہو جاتی تھی، جھوٹ کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا تھا۔ جو ایک بات رب حکیم کا حکم تھا
رب کریم کا جو حکم تھا وہ ہونی تھی وہ ہو جاتی ہے تو لوگوں کا ذہن جاتا تھا کہ یار اس کے پاس بھی کوئی بات ہے، اس کے پاس بھی کوئی علم ہے، یہ بھی کوئی بات جانتا ہے، تبھی تو اس نے کہا دیکھو یہ کام ہو گیا۔ تو لوگوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے، رب کریم سے دور لوگوں کو بھٹکانے کے لیے شیاطین یہ کام کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا گیا، قرآن کریم کا نزول ہونا، نازل ہونا، قرآن کریم شروع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا فرشتوں سے کہ آج کے بعد کوئی شیاطین اوپر کا سفر نہیں کرے گا، آسمانوں کو کراس نہیں کرے گا، یہاں سے چوری چھپکے سے باتیں نہیں چرائے گا۔ آج کے بعد ملئت حرسن شدیدہ، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹتا ہے۔ آپ حضرات زیادہ تر کمروں میں رہتے ہیں، دلی والوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، دیہاتوں میں اس بات کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ آسمان سے کئی دفعہ ایک آگ کا انگارہ آتا ہے۔ جو لوگ باہر گاؤں میں رہنے والے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو۔ تو وہ آگ کا انگارہ، قرآن کریم نے اس آگ کے انگارے کا نام، اس ستارے کا نام رکھا ہے شہاب ثاقب۔ اس ستارے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو شیاطین آسمانوں کا سفر کرے تو اسے پکڑ کر جلا کے راکھ کر دے۔ یہ اس شیطان کا پیچھا کرتا ہے جب اوپر سے آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ پہرا سخت کر دیا گیا کہ اب اوپر کوئی نہیں جاتا، اگر کوئی جاتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو یہ شہاب ثاقب جو ستارہ ہے یہ اس کا پیچھا کر کے اس کو یا تو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ہاتھ آ جاتا ہے یہ شیاطین، کبھی کبھی ہاتھ نہیں آتا تو یہ بچ کے بھاگ بھی جاتا ہے۔ تو یہ پہرے سخت کر دیے گئے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرشتے نے پوچھا من؟ کون؟ انا جبرائیل ومن معک، تیرے ساتھ کون ہے جبرائیل؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جواب پوچھا گیا ابعث الیک، کیا آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا ہے؟ نعم بعثت الیک، ہاں مجھے بھیجا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا جاتا، اہلا وسہلا اہلا وسہلا، آپ کا استقبال کیا جاتا۔ ساتوں آسمانوں پر یہی معاملہ ہوا، جب آسمان پر پہنچتے دروازہ بجایا جاتا، پھر دروازہ کھولا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء علیہ السلام کو مسجد نبوی میں آپ کا مقتدی بنایا، انہی انبیاء علیہ السلام میں سے چن چن کر خاص نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے استقبال کے لیے آسمانوں پر کھڑا کر دیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے استقبال کرایا، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استقبال کرایا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے استقبال کرایا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے استقبال کرایا، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے استقبال کرایا، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استقبال کرایا، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے استقبال کرایا۔ اس استقبال کرانے کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے، چونکہ یہ آپ کا سفر ایسا سفر ہو رہا ہے کہ یہ سفر دنیا میں آج تک نہ کسی سے کرایا گیا ہے، نہ قیامت تک کسی سے کرایا جانا ہے۔ جو مقامات آپ کو عطا کیے جانے ہیں وہ مقامات دنیا میں کسی کو نہیں عطا کیے گئے اور نہ قیامت تک کسی کو عطا کیے جانے ہیں۔ اس لیے ان انبیاء علیہ السلام سے جو ملاقات کرائی اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کرائی گئی کہ آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے ہجرت کرائی اللہ نے، آسمانوں سے ان کو زمین پر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ نبی جی آپ کو بھی ایک دن مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑے گی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پلاننگ، یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کری،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ صحیح سلامت اٹھا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ نبی جی مدینے میں یہودی آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں رچیں گے، لیکن میں خدا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت میں نے کی ہے ویسے ہی آپ کی جان کی حفاظت میں کروں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے ستایا، گھر والوں نے ستایا، خاص اپنوں نے ستایا، لیکن ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ نبی جی آپ کو آپ کے اپنوں نے ستایا ہے، آپ کے گھر والوں نے ستایا ہے، آپ کے چچا تایا نے ستایا ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے لوگوں کو معاف فرما دیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کرائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے خط خطابت کو ایجاد کیا، جو یہ لکھنا ہے نا، کاپیوں میں کتابوں میں لکھتے ہیں، یہ لکھنا سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کو ایجاد کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکھائی کو، اس خطوط کو بادشاہوں تک پہنچایا ہے۔ گویا ایجاد کرنے والے لکھائی کے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور اس خط کو بادشاہوں تک پہنچانا یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایجاد کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تورات لینے کے لیے تو پیچھے سے قوم نے گوشالہ پرستش کی اور گائے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے کے بعد ان پجاریوں کو قتل ہونا پڑا، نبی کو یہ بتانے کے لیے کہ نبی جی آپ کی قوم کے لوگ جو مشرکین مکہ ہیں یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، آج تو یہ ان کی پوجا کر رہے ہیں، یہ کل کو جنگ بدر میں انہیں قتل ہونا پڑے گا۔ جیسے ہارون علیہ السلام کی قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے کے بعد بالآخر ان پجاریوں کو قتل ہونا پڑا، اسی طرح آپ کے قوم کے ان پجاریوں کو بھی بالآخر جنگ بدر میں قتل ہونا پڑے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس لیے ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کا سفر کیا اور ملک شام فتح ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا سفر بھی ملک شام کا ہوگا، لیکن ملک شام کو ہم فتح کریں گے آپ کے جانے کے بعد۔ ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان سے ملاقات کرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کے جد امجد ہیں، آپ ان کی نسل سے آئے ہیں، اس لیے باپ داداؤں سے ملاقات کرنا انسان کے لیے باعث فخر ہوتا ہے، فخر کی بات ہوتی ہے کہ میرا بڑا ہے، میں اپنے بڑے سے ملاقات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات، یہ مفسرین نے، مورخین نے یہ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی یہ وجہ لکھی ہے۔ اچھا یہاں ایک بات آپ کو اور بتا دو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر کسی کو یہ یاد کرنا ہو، یہ یاد رکھنا ہو کہ کون سے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، کون سے آسمان پر، توجہ سے سنیے، کون سے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، تو اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ آسان بات یہ ہے کہ وہ ان حرفوں کو یاد کر لے، اعیاہما، اعیاہما، پہلا الف حضرت آدم علیہ السلام، پھر عین حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر یا، پھر یا حضرت یوسف علیہ السلام، پھر یا کے بعد پھر الف ہے حضرت ادریس علیہ السلام، پھر ہما، ہا سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام، میم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر لاسٹ میں الف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت تھانوی نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو یاد رکھنا ہو تو ان الفاظ کو یاد رکھ لے، اعیاہما۔
بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر پہنچایا گیا سدرۃ المنتہا پر جا کر. یہ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں آسمانوں سے جہاں رب کریم کے فیصلے اوپر سے آتے ہیں اور آسمان کے فرشتوں میں ان کو بانٹا جاتا ہے. نیچے کے فیصلے یہاں جاتے ہیں، اوپر کے فیصلے یہاں آتے ہیں. تو اوپر والے فرشتے نیچے والے فیصلوں کو رب کریم کے پاس لے جاتے ہیں اور رب کریم کے فیصلوں کو آسمان والے فرشتوں کو دے کر چلے جاتے ہیں. تو گویا یہ ایک حد ہے اوپر نیچے کے فرشتوں کی کہ یہاں سے اوپر والے فرشتے وہ نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے. اس سدرۃ المنتہا پر آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور گویا آپ پیچھے کو ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل پیچھے کیوں رک رہے ہو؟ اب تک تو آپ سفر میں میرے ساتھی تھے، میرے ساتھ چل رہے تھے، اب آپ پیچھے کیوں رک رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میں اب آگے گیا تو میرے پر جل جائے. یہ پر جلنے کی روایت کنز العمال کے اندر ہے. میرے پر جل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے لیے حد ہے. یہاں سے آگے اگر میں 1 انچ بھی بڑھا تو رب کریم کے نور جو ہیں وہ مجھے جلا ڈالیں گے، میرے پروں کو جلا ڈالیں. میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں سے آگے کے لیے جب جبرائیل علیہ السلام کا ساتھ چھوٹ گیا اور چونکہ آگے کا سفر ایسا ہے کہ رب کریم سے ملاقات کے لیے جانا ہے اور پہلی دفعہ جانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی محسوس کی. مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محسوس ہوئی، اکیلا پن محسوس ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے عرش معلیٰ کے فرشتوں کو شکل ابو بکر اور صوت صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شکل عطا فرمائی اور حضرت ابو بکر کی آواز عطا فرمائی اور آپ کو آپ کے دل بہلانے کے لیے، آپ کی اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شکل دے کر آپ کے ساتھ اوپر کا سفر کرایا تاکہ آپ کو کسی قسم کی تنہائی محسوس نہ ہو. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچے ہیں، پھر وہاں جو ملاقات، ہدیے تحائف ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایہ وہاں پیش کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ملا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے